السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں ہم نے ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم کے آخری باب میں فصح محمدیہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چیپٹر میں دیکھا تھا کہ کیسے انہوں نے 3 عدد یعنی 3 کے نمبر کی حکمت کھولی اور بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بلند لقب عبد ہے۔ تو ابن عربی نے فصوص الحکم میں ہمیں ایک نگینہ دکھایا تھا اور آج ہم ان کے اس خزانے میں اترتے ہیں جس پر انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کی، یعنی ان کی کتاب الفتوحات المکیہ۔ تو پہلے ذرا اس کتاب کا تعارف حاصل کر لیتے ہیں۔ ابن عربی نے یہ کتاب مکہ مکرمہ میں لکھنا شروع کی تھی تقریباً 599 ہجری کے قریب، اور پھر کوئی 30 سال تک اس پر ان کا قلم چلتا رہا۔ آپ خود امیجن کریں 30 سال، ایک کتاب پر 30 سال لگے۔ اس کتاب کا پورا نام جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ الفتوحات المکیہ فی معرفت الاسرار المالکیہ والملکیہ، یعنی مکی فتوحات اللہ کی ربویت اور مالکیت کے اسرار کی پہچان میں۔ اب کتاب کافی ہیوی ہے، اس میں پورے 560 چیپٹرز ہیں، اور خود ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا مواد انہیں روحانی طور پر حرم کعبہ کے سامنے اللہ کے گھر کی چھاؤں میں عطا کیا گیا تھا، اور اس کتاب کے کئی ابواب اسی موضوع پر ہیں جو ہماری اس پوری سیریز کا مرکز ہے، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سب سے پہلے اس کتاب کے ہم چھٹے باب کی طرف جائیں گے جس کا نام عربی میں ہے لیکن اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ روحانی تخلیق کے آغاز کی پہچان۔ تو اس باب میں ابن عربی سیدھا وہی سوال اٹھاتے ہیں جو ہر سوچنے والے دل میں آتا ہے کہ اللہ نے آخر سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی تھی۔ تو اس سوال کا جواب وہ دیتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے ایک روحانی حقیقت پیدا فرمائی، ایک ایسا سرچشمہ جس سے باقی ساری مخلوق کا فیض جاری ہوا، اور یہ روحانی حقیقت الحقیقت المحمدیہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی حقیقت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق کیا۔ اور اس بات کی دلیل میں وہ ایک مشہور روایت پیش کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تمہارے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب ابن عربی اس باب میں ایک بہت ہی پیاری بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا چشمہ ہے جس سے ہر مخلوق نے پانی پیا، ہر فرشتے نے، ہر نبی نے، ہر ولی نے، ہر روح نے، سب نے اسی ایک نور سے روشنی پائی ہے، یعنی یہ ایک ایسا سرچشمہ ہے جس کی شاخیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ اور اب آپ یاد کریں کہ یہی بات ہم نے اس سیریز میں منصور الحلاج کے ہاں بھی دیکھی تھی، جب انہوں نے کہا تھا کہ تمام انبیاء کے انوار اسی ایک نور یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں، معلوم ہوا کہ ابن عربی نے بالکل کوئی الگ سے ایک نیا نظریہ ایجاد نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک پہلے سے ہی چلی آتی روایت کو جو کہ روحانی روایت ہے اس کو لیا اور ایک منظم اور ایک مرتب بنیاد کے طور پر بیان کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیوں پہ یہ کانسیپٹ پھیلا ہوا ہے۔ اچھا، اب اسی کتاب کے ایک اور چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ 14 چیپٹر ہے اور اس چیپٹر کا نام ہے خاتم الاولیاء کی پہچان میں۔ یہاں ابن عربی ایک ایسا فرق بیان کرتے ہیں کہ جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبوت کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی نبوت تشریعہ یعنی وہ نبوت جس میں نئی شریعت، نیا قانون لایا جائے، اور دوسری ہے نبوت عامہ یعنی محض روحانی فیض اور اللہ سے قربت جو دراصل ولایت کے دائرے میں آتی ہے۔ اب نبوت تشریعہ کا دروازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اس میں ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں آتا، اور ہر مسلمان کا یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور یہ بات پتھر پر لکیر ہے، مگر ولایت کا فیض یعنی اللہ کے نیک بندوں کا روحانی قرب یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور ابن عربی کہتے ہیں کہ اس ولایت کا بھی خاتم ہوگا، مگر وہ کوئی نیا نبی نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی
ولایت محمدیہ کا روحانی وارث ہوگا۔ یہاں پر ایک اور بات کہ الجھن نہ رہے، ابن عربی کے اس موضوع پر بعض الفاظ بہت ہی اشارتی ہیں، بہت باریک ہیں، تو کچھ علماء نے ان سے یہ سمجھا کہ شاید ابن عربی خود کو خاتم الاولیاء کہہ رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر ان پہ کافی تنقید بھی کی گئی۔ مگر ابن عربی کے روحانی فرزند صدر الدین القونوی اور بعد میں عبد الکریم الجیلی نے واضح کیا کہ ابن عربی کا مقصد ہرگز بھی یہ نہیں تھا کہ جس کو علماء نے غلط فہمی کے طور پر سمجھ لیا، بلکہ ابن عربی کا مقصد اس روحانی مقام کی طرف اشارہ کرنا تھا جو کہ خالص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت محمدیہ کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ اور علامہ ابن حجر الہیتمی نے بہت پتے کی بات کہی کہ اس قسم کے مشکل اور ذرا مبہم بیانات میں یا تو خاموشی اختیار کرنا یا ان کی اچھی تعویل کرنا یہی سب سے محفوظ اور بہترین راستہ ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس کتاب کے سب سے روشن باب کی طرف کہ جس کا نام ہے مقام محمود۔ اب آپ یاد رکھیے گا کہ ہم نے بات شروع کی تھی نور سے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کہاں جا کر مکمل ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے۔ تو ابن عربی پوچھتے ہیں یہ مقام محمود آخر ہے کیا؟ اور پھر وہ اس کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں قیامت کے ہولناک دن پر جب سارے انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، جب ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا، اس وقت صرف ایک ہستی آگے بڑھے گی اور وہ ہستی ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور پوری امت انسانی کے لیے شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اور اس لمحے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا کہ اپنا سر اٹھائیے، کہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جائے گی، مانگیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، اور شفاعت کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ یہ حدیث شفاعت صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں بیان کی گئی ہے۔ تو ابن عربی کہتے ہیں کہ بس یہی مقام محمود ہے، یہی شفاعت کبریٰ ہے، اور یہ شرف کسی اور نبی کو نہیں ملا، بلکہ یہ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منفرد اعزاز ہے۔ اور اب وہ نقطہ کہ جس کی طرف یہ پوری سیریز جو ہے وہ چلتی ہے، ابن عربی پوچھتے ہیں کہ مقام محمود کا یہ سب سے بڑا شرف آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیوں عطا کیا گیا؟ تو اس جواب میں وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق میں سب سے پہلے ہیں اور اپنی امت پر سب سے زیادہ شفقت اور رحمت رکھنے والے ہیں۔ اس بات کو خود اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں بیان کیا ہے کہ وہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، حریص ہیں، مومنوں کے لیے نہایت رؤوف اور رحیم ہے۔ تو دیکھیں، اولیت خلق یعنی نور سب سے پہلے، درمیان میں رحمت کاملہ یعنی سب سے زیادہ مہربانی، سب سے زیادہ رحمت، اور آخر میں شفاعت کبریٰ یعنی سب کے لیے سفارش کی جائے گی۔ تو یہ تین باتیں الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی روحانی حقیقت کے تین چہرے ہیں۔ جو سب سے پہلے آیا وہی سب سے زیادہ مہربان نکلا، اور آخر میں سب کو بچانے کے لیے بھی وہی اعلیٰ ترین ہستی کھڑی ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج کی اس قسط کا خلاصہ یہ ہوا کہ ابن عربی نے الفتوحات المکیہ میں ہمارے سامنے چار باتیں رکھی۔ پہلی کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی روحانی تخلیق قرار دیا، اور دوسری بات یہ کہ نبوت تشریعہ اور ولایت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق واضح کیا، ساتھ میں یہ بھی واضح کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور چوتھی بات کہ مقام محمود اور شفاعت کبریٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منفرد شرف اور اعزاز قرار دیا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم ابن عربی کا یہ باب مکمل کریں گے اور بات کریں گے ان کی روحانی نسبت پر، اور اس مشہور خواب میں کہ جس میں ابن عربی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں فصوص الحکم عطا فرمائی، اور ان کے دیگر روحانی مشاہدات کو ہم بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معرفت عطا فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے پسند ہو، قبول ہو، مقبول ہو۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبِ محمد و آلہ وسلم۔